اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ان کے حالت کفر میں وفات پانے والی روایات ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع سے مختصر میں ان چیزوں پر بات کروں گا۔ بعض لوگ ایسی ویڈیوز کے بعد مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی واضح کر دیں کہ اہل سنت کا امیر معاویہ کے متعلق جو موقف ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، بہت خوبصورت اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ہمارا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہمارا دفاع کرنا ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں، کس حد تک کرتے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم اہل سنت جماعت جو کہ کتب روایات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو سند صحیح کے ساتھ ہیں اور امیر معاویہ کے اگینسٹ جاتی ہیں اور پیش بھی کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان جو خطائے امیر معاویہ ہیں جنہیں علماء نے اجتہادی خطائیں کہا ہے اور ان کی اجتہادی خطا وہ کیسے ہوتی ہیں اور اہل سنت کا ان کے بارے میں موقف کیا ہے اور التشیع کا کیا موقف ہے، اس پر انشاءاللہ قریب ایک ویڈیو میری آنے والی ہے، ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں اس کا انکار اہل سنت میں سے کسی نے کبھی نہیں کیا۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی خطا ہی نہیں ہوئی، بلکہ ہم جتنا دفاع کرتے ہیں ہم ان کی صحابیت کا دفاع کرتے ہیں، اور جب صحابی ہیں تو ہم ان کی بے ادبی نہیں کرتے۔ جب بے ادبی کرنے والے لوگ سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور جو صحابی کی ایک شان ہوتی ہے وہ چاہے کوئی صحابی بھی ہو، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر برملا یعنی ہم کہتے ہیں کہ موجود ہے۔ تو کسی صحابی کی جو غلطیاں ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہم کسی صحابی کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بطور خلافت اگر ان کی سے کوئی خطائیں ہوئی بھی ہیں تو کوئی خطا اس درجے کی نہیں کہ ان پر ہم اتنی جرأت جسارت کریں کہ ہم ان کو کافر کہیں یا ان کے لیے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں۔ اور وہ جو مردود روایتیں ہیں، ایسی روایتیں تو مولا علی کرم اللہ کریم کو لوگوں نے کافر تک کہا، کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، اور اس طرح کی جو فتوے اور منطقی باتیں کی جاتی ہیں وہ تو مولا علی کرم اللہ کریم کے متعلق، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے متعلق اور جس صحابی کا آپ نام لیں اس کے متعلق بھی کتابوں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہم فقط اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، مولا علی کے مقابلے میں وہ خطا پر گئے اور اس خطا کی بنیاد پر ہم ان پہ لعن طعن نہیں کرتے۔ ہم اپنی زبان یا تو خاموش رکھتے ہیں اور ان کی جو خطائیں ہیں ان کے اوپر ہم زبان کھولتے نہیں ہیں۔ ان کے فضائل ہم صحابی ہونے کی وجہ سے بیان کرتے ہیں، اور جو فضائل بیان کرتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیوز ڈیٹیل آ چکی ہیں الحمدللہ۔ تو آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس موضوع پر ہے کہ کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں ان کے ایمان اور کفر کے متعلق۔ اب چونکہ یہ وہ سٹیج جو صحابیت کا درجہ تھا اس سے نیچے لے آئے، جب تخصیص ہو گئی کہ وہ صحابی تو دور کی بات وہ مومن بھی نہیں تھے، ان کو کافر کہا جا رہا ہے اور لعنتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب جب لعنتیں کی، اچھا سوال جب کرتے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت جو ہے وہ امیر معاویہ کے ساتھ کرے۔ یہ لوگ اکثر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا جو آخرت ہے نا وہ حضرت علی کے ساتھ ہو، اور علی نے جن کو بھائی کہا ہے ان کے ساتھ ہو، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہو۔ ہم تو بھی کہتے ہیں، پر ملاک کہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری آخرت ہو۔ لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا جو دفاع ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم خطاؤں کا دفاع نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا، ہم حق کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے جو اگینسٹ لوگ تھے ان کو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور ان کا ہم کافر نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں مولا علی کے مقابلے میں آنے والے لوگ کون ہیں، وہ خطا پر ہیں۔ ان کی خطاؤں کو ہمارے علماء نے رسول کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، لکھا ہے، لیکن ان خطاؤں کے اوپر ہم لعن طعن نہیں کرتے۔ اور جو لوگ کسی صحابی کی خطا کی وجہ سے، حالانکہ وہ قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کے صحابہ سے جو احد کے مقام پر، بدر کے مقام پر خطائیں ہوئیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جو انہوں نے احد اور بدر میں جنگ کرنے والے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ بدریوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ان کی اگلی خطائیں بھی اور جو بعد میں کریں گے وہ بھی۔ تو صحابہ کرام کے متعلق ان کی خطائیں معاف کرنے کے متعلق جو روایتیں موجود ہیں، جن صحابہ سے کوئی خطا ہوئی بھی ہو ہم اس پہ کلام نہیں کرتے،
لہٰذا ہم ہر صحابی کے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہر صحابی مولا علی کی ولایت کی تحت جہاں پر وہ بروز قیامت جو ہے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہوں گے۔ ہم اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے، ہم رافضیوں کی طرح نہیں کہ مولا علی کو مانیں، اہل بیت کی فضائل بیان کریں اور صحابہ کرام کی پر تبرہ کریں، ہم ان میں سے بھی نہیں، اور ہم خارجی بھی نہیں کہ صحابہ کرام کی تعریف کریں اور اہل بیت کی محبت اور ان کے مراقب کو بیان کرنے کے قائل نہ ہوں، ان کو خارج کر دیں۔ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہم جب صحابہ کی بات آتی ہے تب بھی سر چکا لیتے ہیں، جب اہل بیت کی بات آتی ہے تب بھی سر چکا لیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف۔ علامہ بلازری نے انصاب الاشراف کے اندر دو اوپر نیچے روایتیں لائی ہیں کہ ابو عبداللہ ابن عمرو آس سے روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص ہے، آنے والا ہے کہ جو ملعون ہے۔ کئی روایتوں میں صرف اتنا لفظ آیا کہ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، جو میری مجلس میں آنے والا ہے۔ پھر دیکھا کہ فطلع معاویہ، پھر دیکھا کہ معاویہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا اذا ھذا رجل، کہ یہی وہ شخص ہے جو ملعون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آنے والا ہے، عبداللہ بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں، راوی ایک ہی ہیں عبداللہ بن عمرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے، ایک شخص آنے والا ہے اور اس کی جو موت ہے واقعہ ہوگی وہ میری ملت پر نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمرو آس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فطلع معاویہ، وہ معاویہ آ گئے۔ پھر جو ہے ایک اور روایت ہے مجموعۃ الزوائد کے اندر، الاستیاب کے اندر، امام عبداللہ ابن بر نے اس کو بیان کیا کہ امام عبداللہ ابن بر فرماتے ہیں کہ شعیب بن عبداللہ بن عمرو آس روایت کرتے ہیں، اس کے راوی وہاں پر وہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم پاس تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو میری محفل میں آنے والا ہے، وہ لعنتی ہے۔ یہاں پر کافر کے لفظ موجود نہیں، ملعون ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ آئے، حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں بلکہ حکم بن ابی آس آئے۔ وہاں پر کس کا نام ہے؟ الاستیاب کے اندر حکم کا نام ہے۔ پھر یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ نمیر کے واسطے سے عبداللہ بن عمرو کی روایت لاتے ہیں، اور وہاں پر بھی حکم کا نام ہے، امیر معاویہ کا نام نہیں ہے۔ کہ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میرے والد کپڑے چینج کرنے کے لیے گئے، اور جب کہ جو روایت ہے یہ اشراف الانصاب علامہ بلازری کی کتاب میں جو اکثر پیش کی جاتی ہے، جس میں معاویہ کا نام ہے، اس میں ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے گئے۔ جو عبداللہ بن عمرو کے والد ہیں نا، وضو کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمرو پریشان ہو گئے، کہیں میرا والد ہی نہ آ جائیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اندر باہر ہو رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ وہ غیر فی، کوئی اور شخص آیا جو ہے نا میرے والد کے علاوہ ایک اور شخص آیا۔ وہ کون تھا؟ اس کے اشراف الانصاب میں علامہ بلازری نے لکھا کہ وہ طلع معاویہ، وہ معاویہ آئے، جبکہ احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ وہ حکم بن ابی آس آیا۔ حالانکہ حکم بن ابی آس کے اوپر اہل سنت کے دو موقف ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر نام کس کا ہے؟ حکم بن ابی آس کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حکم بن ابی آس کے متعلق میں نے کبھی کوئی کلپ اپلوڈ نہیں کیا، انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کبھی کروں گا۔ ابن سبا کے حوالے سے جب میری گفتگو ہوگی نا تو اس کے اوپر میری ڈیٹیل گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گی۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بلازری کے متعلق میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ بلازری کی یہ کتاب جو انصاب الاشراف ہے کوئی حدیث کی کتاب نہیں، اور بلازری کوئی محدث نہیں تھے، ایک صاحب نصاب عالم تھے، اور ایک شاعر تھے، اور ایک ادیب تھے۔ میں نے کتابوں سے دکھا دیا تھا کہ میں نے الوافی الوفیات علامہ صفدی کی کتاب کے اوپر میں نے دکھایا کہ ابو الحسن بلازری جو ہیں وہ کون تھے، جابر کے جو احمد ابن یحییٰ ابن جابر جن کا نام تھا، اور ان کو بلازری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخری عمر میں انہیں جنون یعنی وسوسے کا شکار تھے۔ الوافی کے اندر لکھا انہوں نے کہ وہ وسوسہ آخر العمر ہی بشرب بلازر علی غیر معرفت، کہ انہوں نے آخری عمر کے اندر ان کو نفسیاتی مریض ہو گئے تھے، اور نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے انہوں نے بلازر کو پی لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی وفات بھی ہوئی۔ ان کو لوگ بلازری بھی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری عمر میں اتنے وہ دماغ ان کا صحیح نہیں رہا تھا کہ انہوں نے بلازر پی لی۔ اور اسی کو صفدی کے علاوہ علامہ تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زیبی نے بھی یہ بات لکھی کہ احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری نے
آخری عمر میں ان کو وسوسہ ہو گیا، انہوں نے بلازر پی لی، اسی وجہ سے لوگ ان کو بلازری کہتے ہیں، اور لوگوں نے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، اور ان کی یہ روایت کرتے ہیں کافی سارے لوگوں سے، یہ روایت کرتے ہیں، کئی ایک راوی ہیں جن سے یہ روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یحییٰ ابن معین سے روایت کرتے ہیں، جیسے محدث سے روایت کرتے ہیں، لیکن کی روایت اگر منفرد ہے تو وہ قابل احتجاج نہیں، میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتا دیا۔ پھر جو ہے میں نے بتایا کہ فہرست ابن ندیم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ان کی کئی اور کتابیں بھی سامنے آئیں بلازری کی، جو کہ اچھی کتابیں ہیں۔ آخری عمر میں انہوں نے یہ انصاب الاشراف لکھی، جو کہ آخری عمر میں علامہ عقیلی نے لکھا کہ یہ ابھی مر گئے تھے اور وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی انصاب الاشراف ابھی کمپلیٹ کیے بغیر ہی فوت ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بلازر پی تھی اور وہ مرسان کے اندر گئے اور مرسان میں ان کی وفات ہو گئی۔ بلازر پینے کی وجہ سے وہ سخت ترین بیمار ہو گئے اور وہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کے والد جو تھے جابر، وہ تاریخ اسلام کے اندر لکھا علامہ زیبی نے کہ ان کے والد جو دادا تھے جابر، کہ وہ کون تھے؟ وہ جناب ایک بہت بڑے خطیب تھے جناب مصر کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف ایک کتاب البلدان بھی مشہور ہے۔ تو یہ لسان المیزان آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ فہرست ابن ندیم میں بھی ہے اور دیگر ائمہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کا حافظہ اور ان کو نفسیاتی مریض ہو گئے تھے جب آخری عمر میں یہ کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ بہکی باتیں کرتے تھے، یہاں تک لکھا کہ لوگوں نے ان سے روایت لینا اور ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے جنون کی حالت میں بلازر پی، ان کا نام بلازری پڑ گیا اور وہ فوت ہو گئے مرسان کے اندر، ان کی جو نا ہوئی، بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لسان المیزان کے اندر کہ وسوسہ فی الآخر ایامہ فشت فی المرسان ومات فی، مرسان کے اندر جب گئے تو یہ بہت شدید ہو گیا کام جو بلازر پینے کی وجہ سے ہو گیا تھا اور فوت ہو گئے، اور یہ بلازر پینا ہی وکان سببہ ذالک، یہ بلازر پینا ہی ان کی موت کا سبب بنا۔ انہ شرب البلازر علی غیر معرفت، جب بلازر پی تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بلازر ہے، تو پھر کیا ہوا، اسی وجہ سے ولا ھذا قیل لہ البلازری، لوگ اسی لیے ان کو بلازری کہتے ہیں۔ تو بلازری خود محدث بھی نہیں، اور پھر جب یہ روایت لاتی ہیں بلازری تو بلازری خبر واحد لا رہی ہیں، اور میں نے یہ بات پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بتائی کہ شیعہ اور سنی کے ہاں یہ بات متفق ہے کہ خبر واحد ظنی و ثبوت ہوتی ہے، اور ظنی و ثبوت حلال و حرام کے مسئلے میں یا کسی کو کافر کہنے ایمان کفر کے مسئلے میں دلیل نہیں ہوتی۔ کسی کا کفر ثابت کرنا ہو یا ایمان اور کفر میں اور حلال و حرام میں، ایک بچہ بھی جانتا ہے، چاہے وہ سنی کا ہو وہ شیعہ کا ہو، وہ بچہ بھی جانتا ہے جو اس علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کو کافر کہنے کے لیے اور کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کے لیے خبر واحد جو شاذ روایت ہوتی ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ خبر واحد اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے، جبکہ حلال و حرام کے معاملے میں یا ایمان اور کفر کے معاملے میں دلالت ہے وہ ظنی نہیں، وہ قطعی و ثبوت ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا بلازری کی روایتوں کو لے بھی لیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ روایتیں صحیح ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں، میری آلریڈی گفتگو آ چکی اس پہ، کینڈل کلپ اپلوڈ کر دیا ہے میں نے، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر وہ صحیح بھی ہوتی وہ خبر واحد ہیں، اس پر تمام لوگ مانتے ہیں، وہ شاذ ہیں، اور شاذ قطعی و ثبوت نہیں بلکہ اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے، وہ ظنی و ثبوت ہوتی ہے، اور کسی کو کافر کہنے کے لیے اور خاص کر صحابی رسول کو کافر کہنے کے لیے تو دلالت کم از کم قطعی و ثبوت ہونا ضروری ہے۔ یہ تو شریعت کے اندر ایک اصول ہے، کسی ضمنی دلیل سے کسی کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ کسی چیز کو حرام یا حلال کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات مقدمہ ہی غلط ہے۔ تھوڑا بھی علم رکھنے والا شخص جس کو تھوڑی سی علم کی ہوا بھی لگی ہو وہ جانتا ہے کہ ان روایات سے کسی کو کم از کم فاسق کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر ہو یہ روایت کافر ہونے کے لیے ثبوت نہیں بن سکتی۔ اچھا، اگر آپ اس روایتوں کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہوگی جو میں نے بتا دی۔ دوسری بات، یہ روایت اسی متن کے ساتھ اور کتب صحیح کے اندر موجود ہے۔ اب بلازری کی انصاب الاشراف کے مقابلہ مسند احمد بن حنبل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ طبقات شافعی میں علامہ سبکی نے کہا کتابوں کی سردار کتاب دیکھنی ہو تو مسند احمد بن حنبل کو اٹھا لو، اور ہر دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ بلازری کی انصاب الاشراف نہ تو حدیث کی کتاب ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ مسند احمد بن حنبل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
الاستیاب کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ آپ المعجم الاوسط کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ اس کا المعجم الکبیر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، نہ مجموعۃ الزوائد کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی اور کتب کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کتب حدیث کی ہیں اور یہ کتب حدیث کی ہے ہی نہیں۔ یہ موضوع نصاب کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے اور وہ حدیث کے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ تو جو روایت ان کتابوں میں آئے گی وہ زیادہ معتبر ہوگی بحالت اس کے۔ تو اب دیکھتے ہیں مسند احمد بن حنبل کے اندر یہی روایت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں۔ اب ان کا متن کیا ہے؟ میرے پاس جو روایت ہے وہ ہے 6519۔ مسند احمد بن حنبل ہے میرے پاس، عبداللہ بن عمرو کی مسند مسانید کے اندر یہ روایت کرتے ہیں احمد بن حنبل۔ اب احمد بن حنبل ابن نمیر کے واسطے سے لائے ہیں، جبکہ بلازری عبدالرزاق ابن حمام اور اسحاق ابن اسرائیل اور بکر ابن حسین، یہ 3 واسطوں سے وہ لائے ہیں روایت۔ بلازری 3 واسطوں سے لائے ہیں، جبکہ ابن نمیر کے واسطے سے کون لائے؟ امام احمد بن حنبل لائے ہیں۔ یہاں پر میرا ایک کوشچن ہے اور میرا یہ چیلنج ہے کہ احمد بن حنبل سن 200 ہجری میں 36 سال کی عمر میں عبدالرزاق ابن حمام کی شاگردی سے نکلے اور ایک لمبا عرصہ عبدالرزاق ابن حمام کی شاگردی میں رہی ہیں اور اپنی مسند کے اندر اچھی خاصی تعداد کی روایتیں اپنے مرشد، اپنے استاذ عبدالرزاق ابن حمام سے لی ہیں، اور اس کے علاوہ اسحاق ابن اسرائیل کی روایتیں بھی لائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ حسین ہیں جو راوی ہیں، بکر ابن حسین، ان سے بھی روایتیں لی ہیں امام احمد بن حنبل نے۔ اور امام احمد بن حنبل بلازری سے پہلے ان تینوں لوگوں کے جو راوی ہیں بلازری کی کتاب میں، ان تینوں کے لمبے عرصے تک شاگرد رہے ہیں، اور خاص کر عبدالرزاق ابن حمام سے۔ اور 7 لاکھ کا مجموعہ جب روایتوں کا حاصل کیا امام احمد بن حنبل نے، اس وقت احمد بن حنبل نے جب سماع کر لیا تھا، ایک لمبی عمر سن 200 ہجری 36 سال کی عمر تک عبدالرزاق ابن حمام کے شاگرد رہے ہیں احمد بن حنبل، اور ان سے کئی ایک روایتیں بھی لی ہیں، لیکن عبدالرزاق کی روایتوں میں اس روایت کا ذکر ہی کہیں نہیں کیا۔ اگر عبدالرزاق اس کے راوی اتنے ہی سخت راوی تھے اس روایت کی جس میں معاویہ کا نام ہے یا اس متن کی روایت کی، تو ضرور بضرور عبدالرزاق سے احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک روایت ضرور لا لیتے ہیں ان سے، کیونکہ سب سے زیادہ سماع تو کیا ہی عبدالرزاق سے ہے احمد بن حنبل نے، تو کیوں نہیں لی کوئی روایت؟ اور بلازری نے احمد بن حنبل کے وفات پانے کے 22 سال بعد جا کر کے بلازری نے ان سے روایت لے لی۔ حیرانی کی بات ہے۔ اب جو احمد بن حنبل روایت لیتے ہیں یہ والی، وہ کس سے لیتے ہیں؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے جو خبر دی ہے وہ نمیر نے دی ہے، اور نمیر کی روایت میں کیا ہے؟ حدثنا ابن نمیر حدثنا عثمان ابن حکیم عن ابی امامہ ابن سہل ابن حنیف عن عبداللہ ابن عمرو، یہ سند ہے، اس کی سند صحیح ہے یہ۔ اور شعیب ارناؤت نے کہا ہے کہ اسناد صحیح علی شرط مسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے کہ جو کیا ہے، وہ ایک داخل ہوگا، وہ رجل لعین، کہ وہ لعین ترین شخص ہے، ملعون شخص ہے، ٹھیک ہے۔ پر عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا، چونکہ میرے والد جو ہے نا کپڑے پہننے کے لیے گھر گئے تھے، مجھے ڈر تھا کہیں میرے والد نہ آ جائیں اور وہ اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں، اور جو میں اسی پریشانی کے عالم میں اندر باہر ہونے لگ گیا، حتیٰ کہ مجھے دھڑکا لگ رہا۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، اور فرمایا کہ میں تشویش کا شکار تھا، اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ میں وَأَتَشْفِيفُ دَاخِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلٌ فَلَانٌ یعنی الحکمہ، کہ میں کبھی دخل ہوتا ہے کبھی خارج ہوتا ہے گھر میں، بڑا پریشانی کے عالم میں تشویش کا شکار تھا۔ حتیٰ دخل الفلان، حتیٰ کہ پھر ایک اور وہ شخص داخل ہوا، وہ کون؟ یعنی حکم ابن ابی عاص داخل ہو گیا، اور حضور کے اس وعید کا جو ظاہری مرتب ہو گیا وہ کون ہو گیا؟ وہ حکم ابن ابی عاص ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ادھر کس کا نام ہے؟ امیر معاویہ کا، ادھر صحیح کتاب کے اندر کس کا نام ہے؟ ابن ابی عاص کا۔ مطلب کیا کہ اب اسے کہتے ہیں روایت میں اضطراب آ گیا۔ اب اسی طرح جب یہ روایت المعجم الکبیر الاوسط کے اندر آتی ہے
تو وہاں پہ فرمایا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میرے والد وضو کرنے کے لیے گئے، میں پریشانی کے عالم میں اندر باہر ہونے لگ گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو میری ملت پر فوت ہی نہیں ہوگا، کافر ہو کے فوت کا ہوگا۔ میں نے دیکھا، پریشان ہی رہا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ورجل غیر فی، ایک اور شخص جو میرے والد کے علاوہ داخل ہوا، وہاں پر نام کسی کا نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص ایک اور جگہ پہ المجمل الطبرانی کبیر کے علاوہ اوسط کے اندر بھی ایک روایت اسی طرح کی ایک اور ہے کہ نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے میری روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم مقام حجر پر تھے، تو اچانک جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا یہاں سے گزرے گا جس کی پشت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری امت کے لیے ہلاکت بنے گا، اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری امت کے لیے ہلاکت بنے گا۔ حتیٰ کہ وہاں سے کون گزرا؟ حکم بن ابیاس گزرے۔ اب حکم بن ابیاس وہاں سے گزرا، دلیل مصداق کس کا؟ المجمل الاوسط کے اندر بھی یہ بات آ گئی، المجمل طبرانی کے اندر نام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مجموعۃ الزوائد کے اندر نام کس کا؟ حکم بن ابیاس کا۔ دیگر الاستیاب کے اندر نام کس کا؟ حکم بن ابیاس کا۔ یعنی جو کتاب بلازری کی ہے نا، اس کے علاوہ کہیں بھی معاویہ کا نام نہیں ہے۔ اب ان روایتوں کو آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ اضطراب ہے، مضطرب روایتیں ہیں۔ اب جب اضطراب آ جائے تو اب آپ مجھے خود بتائیں، جب روایتوں میں اضطراب آ جائے تو اس کے اگر نرمی سے نرمی کی جائے گی نا تو وہ روایتیں لی جائیں گی جو صحیح کتب حدیث کے اندر ہے، اور اگر یہی بات مان لی جائے تو امام حسن نے جو ہے وہ بیعت کی امیر معاویہ کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی یا وہ ملعون ہے۔ اللہ کے رسول نے جس کے لیے فرمایا کہ وہ ملعون ہے، اور امام حسن اس کے ہاتھ سے بیعت کر رہی ہیں، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر کوئی کہے جی شرطوں پر بیعت کی تھی تو مجھے یہ بتایا جو شخص کافر مرنے والا ہے اس کے ہاتھ پر شرطوں کے ساتھ بیعت کرنا جائز ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ امام حسن تو جو ہے شرطوں کے ساتھ، امام یزید کے ساتھ کوئی بیعت نہیں کرتے بلکہ اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں حق کے لیے، اور امام حسن کے اوپر یہ الزام کوئی لگائے کہ جناب انہوں نے بیعت کی ہے ایسے شخص کے ہاتھ پر جو کافر ہو کے مرے گا، یعنی ایک ظلم کی انتہا۔ میں اس پہ کافی منطقی گفتگو کر سکتا ہوں جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، لیکن میری وہ عادت نہیں ہے۔ میں نے سرسرتاً آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دیں اور اس کا حل پیش کر دیا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو مستند کتابیں ہیں ان کے اندر اس روایت کا حل کیا ہے، اور جو بلازری کی دور کتاب ہے اور اس کے جو راوی ہیں سخت ترین ضعیف ہے۔ اسرائیل تو اس کو سب نے کہا کہ وہ راوی جو ہے ضعیف ہے، اور جو اسحاق بن اسرائیل ہے، جو بکر ابن حسین ہے، اس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی مجہور العین شاوی۔ عبدالرزاق نے امام کے بارے میں خبر روایت کا حکم ہے کہ خبر روایت کرے گا تو خبر روایت حجت نہیں ہوگی ان کی، تو لہٰذا بلازری کی جو روایتیں ہیں وہ کسی حالت میں بھی قابل احتجاج نہیں ہے۔ کسی شیعہ بھائی کو مشکل ہو تو بے شک مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں اس کو سیر حاصل جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی۔ السلام علیکم۔